بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في 3 اقسام۔ صاحب کتاب جب علم نحو کی تعریف، غرض و غایت اور اس کا موضوع بیان کر کے فارغ ہو گئے تو اب اس فصل میں کلمہ کی تعریف ذکر کریں گے اور کلمہ کے اقسام ذکر کریں گے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا میں نے اس سے پہلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، جو ہم جس کو بولتے ہیں، جو زیر و بم کے ساتھ آواز نکل رہی ہے، یہی آواز یا یہی ہمارا تلفظ کرنا یہ لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے، جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور ایک وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے ایسے لفظ کو لفظ مہمل کہتے تھے، اور جس کا معنی ہوتا ہے ایسے لفظ ہی کو کلمہ کہتے تھے۔ تو یہ تو ہم نے گزشتہ بات کا اجرا کیا۔ اب آج کی فصل میں صاحب کتاب کلمہ کی تعریف ذکر کریں گے اور اس کے اقسام بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو کلمہ کی تعریف سننا ہے۔ دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں۔ فرماتے ہیں الکلمۃ لفظ۔ الکلمۃ بیٹا یہ مبتدا ہے، اور لفظ وضع لمعنى مفرد یہ سب ملا کر اس کی خبر ہے۔ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے۔ لفظ میں صاحب کتاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ کلمہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ۔ اور لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان بولتا ہے یا جس کا انسان تلفظ کر سکے اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو کلمہ ایسا لفظ ہے۔ ابھی لفظ میں بیٹا عموم ہے، محمل بھی ہو سکتا ہے اور موضوع بھی ہو سکتا ہے، یعنی بامعنی بھی ہو سکتا ہے، بے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کلمہ چونکہ بامعنی لفظ ہی کو کہتے ہیں، اس لیے صاحب کتاب نے لفظ کہنے کے بعد وضع ذکر کیا۔ وضع یعنی وضع کیا گیا ہو۔ وضع کا مطلب یعنی اس کو کسی معنی کے لیے متعین کر دیا گیا ہو، خاص کر دیا گیا ہو۔ جب اہل لغت نے اس کو وضع کیا ہو، اس کو ایجاد کیا ہو، تو کسی نہ کسی معنی کے ساتھ اس کو خاص کر دیا ہو۔ اسی کا نام ہے وضع۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طور سے خاص کر دینا کہ جب ایک پہلی شے بولی جائے تو دوسری شے بھی اس سے سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا رجل، جیسے ہی رجل بولا نا ویسے ہی آپ کے فوراً ذہن میں آیا کہ رجل کا معنی تو مرد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شے اول ہوئی رجل اور شے ثانی ہوئی اس کا معنی مرد۔ یہاں پر اہل لغت نے رجل کی وضع جب کی، رجل کو جب ایجاد کیا، لغت میں اس کو بڑھایا، تو اس کو ایک خاص معنی کے لیے، یعنی مرد کے معنی جو مرد کا معنی ہے اس کے لیے اس کو وضع کر دیا۔ وضع کرنے کا مطلب اس لفظ کو اس معنی کے لیے ایسے خاص کر دیا کہ اب جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً وہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ مطلب ہوا وضع کا۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ وضع میں
اگر وضع ہوگی تو وہاں پر معنی ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، لہذا لفظ میں عموم تھا، وہ محمل اور موضوع دونوں کو شامل تھا، لیکن جب وضع کہہ دیا، وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، تو وضع کہتے ہی محمل خارج ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی محمل بے معنی لفظ کلمہ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کتاب میں تعریف کر رہے ہیں، الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے وضع جو وضع کیا گیا ہو، لمعنی مفرد، ایک معنی کے لیے، معنی مفرد کے لیے۔ معنی مفرد کا مطلب جس کا جز نہ ہو، ایسا معنی جس کا جز ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مفردن بھی اسے پڑھ سکتے ہیں بیٹا، مفردن زیر کے ساتھ پڑھیں تو معنن کی صفت ہو جائے گا یہ، کیونکہ لمعنن میں معنن مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور مفردن اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں تو یہ لفظن کی صفت ہو جائے گا، تو اب معنی یہ ہوگا کلمہ لفظ مفرد ہے جو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ خلاصے گفتگو یہ نکلی، خلاصے گفتگو یہ ہوا کہ کلمہ اس ایک لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے موضوع ہو، جس کو ایک معنی کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو۔ مثال دوں میں، جیسے میں نے کہا رجل، امرأۃ، یہ ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے۔ میں نے کہا من، تو من بھی ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، یعنی سے ابتدا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے، ٹھیک۔ یہ کلمہ کی تعریف یاد رکھنا۔ پھر صاحب کتاب آگے کلمہ کی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا کلمہ کلام عرب میں 3 قسموں پر ہوتا ہے، اس کی صرف اور صرف 3 قسمیں ہیں کلمہ کی۔ کوئی کلمہ اگر ہم غور کریں گے تو وہ کوئی کلمہ تو اسم ہوگا، کوئی کلمہ فعل ہوگا، کوئی کلمہ حرف ہوگا، تو 3 ہی قسمیں ہیں کلمہ کی کلام عرب میں۔ اور جب 3 قسمیں ہیں تو اب ایسی صورت میں بیٹا ان کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو 3 قسمیں ہم نے بتائیں، اسم فعل حرف، تو کلمہ کی 3 قسمیں ہوئیں بیٹا، اسم فعل حرف۔ جتنے بھی کلمات ہوں گے نا وہ 3 قسموں میں سے کسی سے خارج نہیں ہوں گے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب ہمیں ضرورت ہے یہاں پر کلمہ کی تعریف یاد کرنا، اور نمبر 2 کلمہ کی 3 قسمیں یاد کرنا، اسم فعل حرف، اور پھر تینوں قسموں میں سے ہر ایک قسم کی تعریف یاد کرنا۔ اب تعریف کیا ہوگی بیٹا؟ تو تعریف یہ ہوگی، ہم نے کتنی قسمیں بتائیں؟ اسم فعل حرف، 3 قسمیں۔ اسم کسے کہیں گے؟ تو بیٹا اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے۔ معنی مستقل اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ معنی مستقل وہ معنی ہوتا ہے لفظ بولنے کے بعد پورے طور سے جو معنی سمجھ میں آ جائے بغیر کسی دوسرے کلمے کو ملائے تو اس کو معنی مستقل کہیں گے۔ جیسے رجل ہم نے کہا، تو جیسے ہی رجل بولا اس کا معنی، پورا معنی مرد، بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے پورا معنی سمجھ میں آ گیا، اس کو بیٹا کہیں گے معنی مستقل۔ اور لفظ بولا جائے لیکن اس کا مکمل معنی، ایسا معنی کہ جس سے مخاطب کو سنتشٹی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، ایسا معنی پورے طور سے سمجھ میں نہیں آئے، ہاں کسی اور کلمے کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کو اس کا پورا معنی سمجھ میں آ جائے، تو اس کو کہیں گے معنی غیر مستقل۔ تو اب اسم کی تعریف ہم کریں گے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے۔ معنی مستقل ہی کو بیٹا
معنی فی نفسہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معنی فی نفسہ. تو اگر صاحب کتاب معنی فی نفسہ بولے تب بھی آپ یہی سمجھنا کہ یعنی معنی مستقل. ٹھیک ہے. ایسی معنی غیر مستقل جو ہوتا ہے اس کو معنی فی غیر نفسہ بھی کہتے ہیں. معنی فی غیر نفسہ. تو اگر صاحب کتاب معنی فی غیر نفسہ بولے تب بھی آپ اس سے یہی سمجھیں کہ یعنی معنی غیر مستقل. اب ہم تعریف کرتے ہیں ہر ایک کی. اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. یعنی جب بولا جائے تو اس سے معنی تو سمجھ میں آئے لیکن وہ معنی کسی زمانے کے ساتھ مل کر سمجھ میں نہ آئے. معنی کے سمجھنے کے وقت زمانہ سمجھ میں نہ آئے تو ایسے کو اسم کہتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے بیٹا جو معنی مستقل پر دلالت تو کرتا ہے. یعنی معنی مستقل پر دلالت کرنے میں فعل اور اسم دونوں یکساں ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ اسم زمانے کے ساتھ، اسم کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے ساتھ میں. لیکن فعل کا معنی زمانے کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس سے معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو دونوں کی تعریف سمجھ میں آ گئی. اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، مقترن نہ ہو. اور فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، یعنی مقترن ہو، یعنی معنی سمجھ میں آئے تو زمانہ بھی کوئی نہ کوئی سمجھ میں آئے. مثال دے دوں میں آپ کو. جیسے بیٹا میں نے کہا امرأۃن. امرأۃن لفظ میں نے بولا تو آپ نے اس کا معنی فوراً سمجھ لیا یعنی عورت. جیسی عورت آپ نے معنی سمجھا، مجھے یہ بتاؤ اس معنی کے ساتھ کوئی زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ کوئی سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. اس کا مطلب امرأۃن یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ولدن، اس کا معنی آپ نے فوراً سمجھ لیا، لڑکا. کیا تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے. اس کے برخلاف میں نے کہا نصر. اب اس کا معنی بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا. نصر، اس نے مدد کی. معنی تو مکمل طور سے سمجھ میں آیا، معنی مستقل پر تو دلالت کی لیکن ساتھ ہی ساتھ معنی جیسی سمجھ میں آیا ویسے ہی گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس نے گزرے ہوئے زمانے میں مدد کی ہے. ٹھیک ہے. گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آیا، اسے ہم فعل کہیں گے. جب زمانہ سمجھ میں آیا تو اسے ہم فعل کہیں گے. ہم کہیں گے یضربو، تو معنی آپ کے سمجھ میں آیا، وہ مارتا ہے. جیسی مارتا ہے یا مارے گا کوئی بھی ترجمہ ہم کریں تو معنی تو سمجھ میں آیا، معنی کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی سمجھ میں آیا. جب زمانہ سمجھ میں آیا معنی کے ساتھ ساتھ تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اگر معنی مستقل رکھے اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو تب تو اسم، اور اگر مقترن ہو تو فعل. اور اگر معنی مستقل پر دلالت ہی نہ کرے کوئی کلمہ ایسا ہو جو معنی مستقل پر دلالت ہی نہیں کرتا بلکہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے. معنی غیر مستقل پر دلالت کرنے کا مطلب یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی پورے طور سے تنہا اس کلمے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ملا دیا جائے، جس کو ضم ضمیمہ کہتے ہیں. بغیر ضم ضمیمہ کے وہ اپنا معنی نہیں بتاتا. جب معنی نہیں بتاتا ہے تو کہیں گے کہ یہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے یہ کلمہ. اور بیٹا جو معنی غیر مستقل پر کلمہ دلالت کرے ایسے کلمہ کو حرف کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا الہ کا معنی تک. اب تک جیسے ہی بولیں گے ہمارا سننے والا کہے گا یار کیا تک کہہ رہے ہو، اس کے آگے بھی تو بولو، کہاں تک، کچھ تو بولو آگے. تو ایک جگہ بولنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی الی المسجد، مسجد تک.
تو اب بات پوری سمجھ میں آئی، تو دوسرے کو ملانے سے بات مکمل سمجھ میں آ گئی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ الا ایک حرف ہے، یہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس کا پورے طور سے معنی سمجھنے میں دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بیٹا میری اس گفتگو سے آپ نے اب تک کلمہ کی تعریف سنی، کلمہ کی تعریف سمجھ میں آئی۔ نمبر 2، کلمہ کی 3 قسمیں سمجھ میں آ گئیں، اسم، فعل، حرف۔ تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی تعریف بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی، میں اپنے لفظوں میں بتا چکا۔ اب صاحب کتاب کے الفاظ پڑھیے اور میری گفتگو کو سامنے رکھیے۔ اب میری پوری گفتگو کو ذہن میں رکھیے اور صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھیے کہ میری گفتگو صاحب کتاب کی عبارت دونوں میں مطابقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ، ہیا کی ضمیر کا مرجع کلمہ، اور کلمہ منحصر ہے۔ منحصر کا مطلب گھرا ہوا ہے، یعنی اس کی صرف 3 ہی چیزیں، 3 ہی قسمیں ہیں، 3 سے الگ کوئی اور قسم نہیں نکلتی۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي 3 اقسام، اور کلمہ 3 قسموں میں منحصر ہے، گھرا ہوا ہے۔ کون سی 3 قسمیں ہیں؟ اقسام سے بدل ہے اسم و فعل و حرف، بدل ہے اسی لیے مبدل من کا جو اعراب ہوگا وہی اس کے بدل کا اعراب، اسی لیے ہم نے اسم و فعل و حرف پڑھا۔ یعنی 3 قسموں میں منحصر ہے، وہ 3 قسمیں ہیں اسم اور فعل اور حرف۔ وجہ حصر بتا رہے ہیں کہ 3 ہی قسموں میں منحصر کیوں ہے، وجہ کیا ہے، تو اسی وجہ حصر سے بیٹا ہر ایک کی، یعنی اسم فعل حرف میں سے ہر ایک کی تعریف بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے وجہ حصر، فرماتے لِأَنَّهَا إِمَّا أَن لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، لِأَنَّهَا ہا ضمیر کا مرجع کلمہ، کیونکہ کلمہ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، یا تو معنی فی نفسها پر دلالت ہی نہیں کرے گا، معنی فی نفسها کو ہی کیا کہتے ہیں؟ معنی غیر مستقل، یا تو معنی فی نفسها کو کہیں گے معنی مستقل، ٹھیک ہے؟ تو اگر معنی فی نفسها پر دلالت نہ کرے تو اس کا مطلب معنی مستقل پر یا تو دلالت ہی نہیں کرے گا، یہ مطلب ہوا، ٹھیک؟ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، یا تو معنی فی نفسها یعنی معنی مستقل پر دلالت ہی نہیں کرے گا۔ اگر معنی فی نفسها یعنی معنی مستقل پر دلالت نہ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ وَهُوَ الْحَرْف، تو وہ حرف ہوگا۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا معنی فی نفسها پر دلالت کرے گا، دل یدل دلالت کرنا، بتانا، او تدل علی معنی فی نفسها، یا معنی فی نفسها پر دلالت کرے گا۔ معنی فی نفسها پر دلالت کرنے کا مطلب یعنی معنی مستقل پر یا تو دلالت کرے گا۔ اگر معنی مستقل پر دلالت کرے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو فعل اور نہیں ہو تو اسم، وہی بتانا ہے۔ وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اقترنا ملنا، وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا اور اس کلمے کا معنی مقترن ہو، اس حال میں کہ اس کلمے کا معنی مقترن ہو، کس سے؟ بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہو۔ اگر معنی فی نفسها پر دلالت کرے اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو، ملا ہوا ہو، یعنی جب معنی سمجھ میں آئے تو اس سے زمانہ بھی سمجھ میں آئے ساتھ میں، تو اگر ایسا فعل ہے، ایسا کلمہ ہے تو فرماتے ہیں وَهُوَ الْفِعْل، تو ایسا کلمہ فعل ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا کلمہ ایسا ہوگا جو معنی فی نفسها پر دلالت کرے گا، یعنی معنی مستقل پر دلالت کرے گا، ولم یقترن معناها به، اور اس کا معنی به کی ضمیر کا مرجع بأحد الازمنة الثلاثہ، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسها پر دلالت کرے، معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ وَهُوَ الْإِسْم، تو وہ کیا ہے؟ اسم کہلاتا ہے، وہ اسم ہے۔ فحد الاسم، حد کا معنی تعریف، فحد الاسم تو اسم کی تعریف ہوگی۔ اب ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں، وجہ حصر بیان کرنے کے بعد ہر ایک کی تعریف بھی کر دے رہے ہیں۔ فحد الاسم کلمۃ،
تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ. لہذا اسم کی تعریف ہوگی کیا؟ کلمۃ، اسم ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها، جو معنی فی نفسها یعنی معنی مستقل پر دلالت کرے، غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ، اور تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو. تین زمانے کون سے؟ اعنی الماضی والحال والاستقبال، یعنی کہ ماضی، حال اور استقبال. تو اسم کی تعریف کر دی صاحب کتاب نے. مثال دے رہے ہیں اسم کی، کا رجل و علم، جیسے کہ رجل اور علم. رجل کا معنی آدمی، یہ جامد ہے، یہ اسم جامد ہے. اور علم جاننا، ٹھیک ہے، یہ اسم جامد نہیں ہے بلکہ یہ اسم مصدر ہے جس سے دوسرے الفاظ بنیں گے. تو دو مثالیں اس لیے دے دیں یہ بتانے کے لیے کہ اسم کبھی جامد ہوتا ہے اور کبھی اسم ایسا ہوتا ہے کہ جس سے الفاظ دوسرے بنتے ہیں یا وہ دوسروں سے بنتا ہے، یعنی مشتق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے دو مثالیں دے دی. صاحب کتاب نے اسم کی تعریف کر کے اب اس کے بعد اسم کی علامتیں صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں.